السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا بکم فی۔ مولانا سید سلمان ندوی ہندوستان کے جید عالم تھے جو کہ حال ہی میں رحلت فرما گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اہل بیت رسول کے دفاع میں وہ بہت سرگرم رہے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دشمنان اہل بیت کا پیچھا کیا اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ آئیے ان کی مدلل گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں اور اپنے ذہنوں کی الجھی ہوئی گھتیاں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جن حدیثوں کا کتمان کر کے ملون ہو گئے علماء، مولوی، ملا، وہ ان حدیثوں کا ذکر کرنا فرض ہے امت پر۔ اور بہرحال میں چاہتا ہوں کہ جس طرح علماء اہل سنت نے ہر دور میں ان حدیثوں کا اظہار فرمایا جن کے ذریعے بدعتوں کا قلقمہ فرمایا، رسومات کا ازالہ فرمایا، حق کی وضاحت کی، ہر دور میں علماء حق اٹھتے رہے اور یہ کام کرتے رہے۔ علامہ طاہر پٹنی ہوں یا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں یا حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہو یا حضرت مولانا اسماعیل شہید ہوں یا حضرت سید احمد شہید وغیرہ، یہ سب حضرات یہ کام کرتے رہے کہ اپنے اپنے وقت کی بدعات کے ازالے کے لیے۔ آج کی جو دنیا ہے شیعت اور سنیت کی فرقے واریت کے زہر نے اس امت کو جس طرح توڑا ہے اور پٹوایا ہے اور لاکھوں کو ذبح کروا دیا ہے، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، یمن میں، لبنان میں، اسی فتنے کی وجہ سے پوری امت کو جہنم میں جھونک دیا ہے جن بدماشوں اور خبیثوں اور مجرموں نے۔ اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی جو واضح حدیثیں تھیں ان کو چھپایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعدد صحیح اسانید سے یہ حدیث مروی ہے کہ فرمایا امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین، مجھے عہد شکنوں یعنی طلحہ و زبیر اور ظالموں معاویہ اور ان کے ساتھیوں اور دین سے نکل جانے والوں یعنی خوارج سے جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امام حضرت شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور دیگر علماء محدثین نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ حضرت حسن، حضرت عبداللہ ابن عامر، حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث منقول ہے، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، سب سے پہلا شخص جو میرے طریقہ کار کو، میرے دین کو تبدیل کر دے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا۔ وہ پہلا شخص معاویہ تھا، پھر یزید اور بنی امیہ کے دیگر حکام اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، قتل کرتے رہے، اور آخر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو اللہ نے خلیفہ راشد بنایا۔ انہوں نے بنی امیہ کے مظالم کے خلاف عمل کرنا شروع کیا تو بنی امیہ نے ہی خود ان کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے صحابہ میں، یہ الفاظ مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں، ہمارے صحابہ میں 12 منافق ہیں، یعنی غزوہ تبوک میں جو شامل ہو گئے تھے اور وہ ایک سازش میں شریک تھے۔ وہ سازش بہت خطرناک تھی، بہت خطرناک تھی، یعنی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے اس غزوے میں شریک ہوئے تھے۔ ان کے ارادے بہت ہی خطرناک تھے۔ اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سازش کے انکشاف پر فرمایا تھا، ایک اونٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا اور ایک پیچھے تھا اور ایک آگے تھا، تو فرمایا تھا لعن اللہ الراکب والقائد والسائق، خدا سوار اور اس کے آگے اور پیچھے جو سواری لے کر چل رہے ہیں ان پر لعنت فرمائے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ امام بلازری نے، فتوح البلدان کے مصنف اور انصاب الاشراف کے مصنف امام بلازری نے، یہ حدیث صحیح ہے لیکن یہ حدیث صحاح میں نقل کی گئی اور نام نہیں ذکر کیے گئے، یہ بیان کیا گیا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، لیکن کون لوگ تھے؟ امام بلازری نے ناموں کی صراحت کے ساتھ یہ روایت انصاب میں ذکر کی کہ اس سے مراد ہے یہ روایت، خیال رہے کہ یہ روایت حضرت سفینہ سے، حضرت
حسن سے، حضرت برا ابن عازب سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور حضرت مہاجر ابن قنفس سے منقول ہے، اور سارے طرق صحیح ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو سوار تھا اونٹنی پر وہ ابو سفیان، اور پیچھے معاویہ، اور آگے ان کے بھائی عتبہ تھے۔ یہ صراحت انساب الاشراف میں علامہ بلازری نے، جو ثقہ ہیں، جن کی روایت معتبر ہے اور حدیث کی تصحیح کی گئی ہے اور متعدد صحابہ سے منقول ہے، اور اسی غزوے کے موقع پر ان منافقوں کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ 12 جو صحابی ہیں جو اس میں شریک ہوئے اس سازش کے لیے، اور وہ سازش انہوں نے کی اور اس میں وہ ناکام ہوئے، تو فرمایا تھا ان میں 8 شخصوں کو دبیلا مرض ہوگا، یعنی پیٹھ کے خطرناک پھوڑے کا مرض لگ جائے گا۔ اور یہ ثابت ہے تاریخ سے کہ معاویہ کو یہ مرض لگا اور اس کی تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے ان کا انتقال ہوا۔ ذکر اس کا صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اور متعدد قرائن ان 8 میں معاویہ کا تعین کرتے ہیں۔ حضرت عمار جو حضور نے جن کے بارے میں فرمایا تھا سر سے پیر تک ان کے اندر ایمان بھرا ہے، حضرت عمار صراحت سے صفین کی جنگ کے موقع پر معاویہ کے نفاق کا اعلان کرتے تھے۔ اور آپ تاریخ ابن ابی خیثمہ دیکھ لیجئے، جلد 2 صفحہ 199، اور مجمع الزوائد دیکھ لیجئے علامہ حیثمی کی، جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو جمع بھی کیا ہے اور اس کے بعد احادیث پر حکم بھی لگایا، اور اس کتاب کی تحقیق ہوئی، اس میں تصحیح و تضعیف کا کام ہوا۔ مجمع الزوائد میں یہ حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 118 پر موجود ہے۔ حضرت حذیفہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق صحابہ کے نام بتائے تھے، بالکل صحیح روایت سے ثابت ہے، اور وہ حضور پاک علیہ السلام کے رازدار کہلاتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ کے نفاق کو جانتے تھے اور ان کے بارے میں سخت رائے رکھتے تھے اور ان کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو معاویہ کے خلاف لڑنے کی وصیت کی تھی۔ حضرت حذیفہ کی حدیث بخاری میں موجود ہے، جلد 14 صفحہ 217۔ اس میں موجود 4 منافقوں کا ذکر ہے۔ حافظ ابن حجر نے حضرت مجاہد کی روایت ذکر کی ہے جس میں ابو سفیان کا نام ہے۔ فتح الباری دیکھیے، جلد نمبر 13 صفحہ 91۔ ایک اور حدیث میں 2 منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا، اللہم ارکسہما فی الفتنۃ رقصا ودعہما الی النار دعا، اے اللہ ان دونوں کو فتنہ کی گندگی میں ڈال دے اور جہنم میں دھکے دے کر پھینک دے۔ یہ روایت آپ سن کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ معاویہ اور عمرو بن العاص کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابن عباس سے اور حضرت مطلب ابن ابی ربیعہ سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ اسی طرح غور فرمائیے کہ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے امراء السوء بدترین حکام کے بارے میں روایت منقول ہے، اور امام حاکم نے اس کو مستدرک میں ذکر کیا ہے، اس کی سند حسن ہے۔ حضرت عبادہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ معاویہ ان بدترین حکام میں داخل ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی، اور حضرت عبادہ ابن الصامت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین حکام میں معاویہ شامل ہیں۔ حضرت ابو ذر اور حضرت عبداللہ ابن عمرو اور دیگر صحابہ سے منقول ہے، اور فرمائیے کہ کیسی کیسی سخت ترین باتیں احادیث میں آئی ہیں۔ فرماتے تھے معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا، اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ متعدد سندوں سے یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت سہل ابن حنیف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن ابن سہل انصاری، حضرت ابو لیلہ انصاری، حضرت محمود ابن لبید، حضرت انس ابن مالک، حضرت حذیفہ ابن الیمان، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم سے یہ روایت منقول ہے، اور اس کی سندیں صحیح ہیں اور حسن ہیں۔ صحیح سندوں سے بھی منقول ہے، اور
حسن سندوں سے بھی منقول ہے. اسی لیے حضرت علی یہ کہتے تھے معاویہ طاغیہ ہے، طاغیہ کہتے تھے، طاغوت. اور حضرت حسن کو جب انتقال کی خبر ملی تو فرمایا تھا مات ھذا الطاغوت، یہ طاغوت مر گیا، اس کو موت آ گئی. اور ظاہر ہے کہ اس طاغوت نے اس امت پر جس دوسرے طاغوت کو مسلط کیا، وہ طاغوت ایسا تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب پیتا تھا، اور جو اپنی سوتیلی ماؤں اور سگی بہنوں سے زنا کرتا تھا، جو آخری درجے کا بدماش نوجوان ہو سکتا ہے، اور جس کے دل میں، اس کی رگ رگ میں اہل بیت کی نفرت تھی. اور جب اس کے سامنے حضرت حسین کا سر اور دیگر اہل بیت کا سر لایا گیا تو اس وقت اس نے اس موقع پر وہ اشعار پڑھے جو بدر میں شکست کھانے والے مشرکین نے پڑھے تھے. ان اشعار کو پڑھ کے اس نے کہا کہ انہوں نے تو تمنا کی تھی کہ ہم انتقام لیں گے، اور میں نے احمد کی اولاد سے انتقام لے لیا ہے. میں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان روایتوں پر گفتگو کی ہے اور ان کو پیش کیا ہے، بہت تفصیلی تقاریر میں پیش کیا ہے. امام مسلم کی یہ روایت یاد رکھیے گا. امام مسلم فرماتے ہیں لا يحب علیا الا مؤمن ولا يبغض علیا الا منافق. علی سے وہی محبت کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے، اور علی سے جو نفرت کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ نفرت تو معمولی بات ہے. جو علی کو تلوار سے کاٹ دینا چاہتے ہو، جو حضرت حسن کو شہید کر دینا چاہتے ہو، بعد میں زہر دے کر شہید کیا، جو حضرت حسین کو شہید کر دینا چاہتے ہو، جنہوں نے کبار صحابہ کو شہید کیا، عظیم صحابہ کو شہید کیا، عظیم تابعین کو شہید کیا، 70-75 ہزار افراد صفین میں شہید کیے گئے. یہ صرف صحابہ اور تابعین تھے اور کوئی نہیں تھا، تیسری نسل وہاں نہیں تھی. تو جس کی گردن پر اتنے مظالم ہو. فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا تھا کہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بچہ آگے پڑھ کر آگے بڑھے گا اور تیرا تخت سلطنت چھین لے گا، اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے لوگوں کو اور مخلص صحابہ کو مارا تاکہ اپنے ملعون یزید کو امت پر مسلط کر کے نبی پاک کے خاندان کے ایک ایک بچے کا خاتمہ کر دیا جائے. غور فرمایا آپ نے، روایتیں کتنے صحابہ سے منقول ہیں. یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو کسی ایک آدھ سے منقول ہو. لیکن مجھے بتائیں طالبان علوم شریعت، تو مجھے بتائیں دیوبند اور ندوے کے طلباء، مجھے بتائیں وہ سارے طلباء جن کو مدرسین دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ناسبیت پھیلا رہے ہیں، اور شیعوں کی دشمنی میں اہل بیت کی دشمنی کر رہے ہیں اور ان سے دشمنی نکال رہے ہیں، ان کی حدیثیں چھپاتے ہیں، ان کے فضائل کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، جن کا تذکرہ سب سے زیادہ کرنا تھا. اور حضور کی آخری وصیت تھی کہ میں 2 چیزیں امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. یہ حدیث میں نے بتایا متواتر ہے محدثین کے نزدیک، اس کا تعلق شیعوں سے نہیں. اہل سنت محدثین اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں. لیکن کیسے جھوٹے، کتنے مکار، کیسے شاطر، فرعون کے کیسے تابع دار یہ مولوی اور ملا ہیں جو مدرسوں پر حاوی ہو گئے ہیں، اور ایک گینگ ہیں جنہوں نے قبضے کر لیے ہیں، اور جو حدیثوں میں تحریف کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قرآن کی تحریف کر رہے ہیں. صحیح سند کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن سہل انصاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے معاویہ کی تجارت کے لیے شراب کے گھڑے دیکھے تو ان کو توڑ دیا اور قسم کھائی کہ میں معاویہ کا پیٹ پھاڑ دوں گا. معرفت الصحابہ میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ 1828 ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. متعدد سندوں سے یہ واقعہ ثابت ہے. صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ معاویہ نے حضرت سعد سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت علی پر لعن و طعن و تشنیع کریں، تو حضرت سعد نے صاف انکار کر دیا کہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسجد نبوی میں حضرت علی پر جب لعن و طعن سنا تو فرمایا کہ اب تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں گالیاں دے رہے ہو. حضرت ابو عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کو گالی سے اللہ کی پناہ. انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی.
جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ دیکھیے امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے جلد نمبر 5 اور صفحہ 185، اور حضرت امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کا تذکرہ کیا ہے جلد نمبر 7 صفحہ 503، اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس کا ذکر کیا ہے، ذکر جلد نمبر 6 صفحہ 256 ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین نے معاویہ کو خط لکھوا کر بھجوایا کہ تم لوگ اللہ اور رسول کو منبر پر گالی دیتے ہو، تم علی کو گالی دیتے ہو اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالی دیتے ہو، میں گواہ ہوں کہ علی اللہ اور رسول کے محبوب ہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک جمعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین پر سختی کا اظہار فرماتے ہوئے جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا واغلظ علیہم، نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکالا اور وہ منہ چھپا چھپا کر مسجد سے باہر گئے۔ آپ دیکھیے حوالے کے لیے امام رازی کی تفسیر جلد نمبر 10 صفحہ 162، اور حضرت علامہ محدث جلیل ابن سعد کی طبقات جلد نمبر 1 صفحہ 176، طبرانی کی معجم اوسط جلد نمبر 2 صفحہ 303، اور دیگر روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان میں جن کو حضور نے مسجد سے نکلوایا ابو سفیان اور معاویہ بھی تھے۔ حضرت ابو مسعود بدری کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 افراد کو مسجد سے نکلنے کا حکم دیا تھا، اور امام احمد ابن حنبل نے یہ روایت اپنی مسند میں ذکر کی ہے جلد نمبر 5 صفحہ 273، اور طبرانی کی معجم کبیر جلد نمبر 17 اور صفحہ 176 میں حضرت عاصم لیثی کی روایت میں معاویہ کی طرف صاف اشارہ موجود ہے۔ اور معاویہ نے سن 50 میں حج سے واپسی میں مدینہ منورہ میں شہدائے احد کی قبروں کو کھودنے اور لاشوں کو منتقل کرنے کا آرڈر دیا، تو اور ایک مزدور کا پھاوڑا حضرت حمزہ کے پیر پر پڑا جس سے خون جاری ہو گیا، اور مدینے والوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے لوگوں کی لاشیں یہاں سے ہٹائیں۔ امام ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں اس کا ذکر کیا، امام عبد الرزاق صنعانی نے مصنف میں ذکر کیا، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا، امام ابن سعد نے طبقات میں ذکر کیا، امام ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں ذکر کیا، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا، اور امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء کی جلد 1 صفحہ 326۔ یہ ایسی خطرناک قسم کی باتیں ہیں جن کو ناصبی مولوی جو اہل سنت کہتے ہیں، اپنے کو جھوٹ بولتے ہیں، مکار و شاطر خبیث بدقسمت منحوس لوگ، وہ اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، وہ ناصبی ہیں اور وہ حدیثوں کے منکر ہیں۔ وہ حدیثیں نہیں بیان کرتے جس سے قلعی کھل جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن کون تھے۔ جو واقعہ کربلا میں پیش آیا یہ دوسرے فرعون کے نتیجے میں پیش آیا۔ اس فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا تھا، اور یہ فرعون تھا جس نے صحابہ کو مارا، بدریین کو، حدیبیین کو، عمار ابن یاسر کو اور جلیل القدر تابعین کو مارا، اور پھر اس کی اولاد نے حضرت حسین کو شہید کیا، اور حضرت علی کی اولاد کو، حضرت حسن کی اولاد کو شہید کیا۔ 72 افراد کو کربلا میں شہید کر کے فخر کیا کہ ہم نے احمد کی اولاد کا خاتمہ کر دیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ یہ اس دور کا فرعون تھا، اور فرعون کی اولاد تھی جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ ان کے گورنر، ان کے امراء میری امت کو تباہ کر دیں گے، یہ قریش کے بدماش لونڈے ہوں گے۔ بخاری میں یہ روایت موجود، مسلم میں موجود، کتب صحاح میں موجود۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں یہ حدیثیں بیان نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں نے یہ حدیثیں بیان کر دی ان بدماش لونڈوں اور بنی امیہ کے گورنروں کے بارے میں تو یہ میری گردن کاٹ دیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ذکر کیا، اور امام بخاری نے وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی نقل کی ہے کہ میں
خاموش ہونے پر مجبور ہوں اپنی جان بچانے کے لیے، ورنہ میں بیان کرتا، میں ان کے نام تک بیان کر سکتا تھا۔ اور وہ صحابی ہے بصر بن ارطاد، خبیث دشمن اسلام و مسلمین، جس نے حضرت عبید اللہ ابن عباس کی جگہ یمن میں پہنچ کر وہ گیا تھا معاویہ کا گورنر بن کر، اور عبید اللہ ابن عباس کے گھر میں گھس کر اس نے ان کی بیوی سے جو 2 بچے چمٹے ہوئے دودھ پی رہے تھے ان کو پکڑ کے کھینچا اور اس کے بعد پٹک کے مار دیا۔ وہ بدماش تھا، ایک فرعون تھا جو اپنی پولیس کے ذریعے یہ کام کروا رہا تھا، ایک فرعون تھا جو اپنے گورنروں کے ذریعے یہ کام کروا رہا تھا۔ اور یہ روایت صحیح ہے، امام ذہبی نے اور دیگر تمام مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ منحوس، یہ شقی، یہ بدبخت، یہ مجرم بصر بن ارطاد جو صحابی تھا، اس کی صحابیت کا تذکرہ جو صحابہ پر کتابیں موجود سب میں ہے، اور یہ ایسا بدماش و مجرم و خبیث تھا۔ اور اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ بتا دیا تھا۔ پہلے تو امت نے دیکھ لیا تھا کہ احد میں 300 صحابہ نے نبی کے خلاف بغاوت کی تھی، دغا دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں حوض کوثر پہ ہوں گا اس وقت ایک بھیڑ پیاس سے پریشان حوض کوثر کی طرف لپک رہی ہوگی تو میں دیکھوں گا کہ فرشتے انہیں دھکے دے رہے ہیں، تو میں کہوں گا، خوب یاد رکھیے حدیث صحیح ہے، معتبر ترین ہے، اس حدیث کے دنیا کا کوئی فرد انکار کر ہی نہیں سکتا، کہ میں کہوں گا اصحابی اصحابی، میں فرشتوں سے کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، یہ کیسے ظالم، کیسے مجرم، یہ مرتد بھی اور فاسق بھی اور منافق بھی اور یہ قاتل بھی، یہ آپ کے خاندان کے قاتل، یہ آپ کے صحابہ کے قاتل، اس لیے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اگلی صفوں میں تو پہلے وہ صحابہ ہوں گے جنہوں نے یہ جرائم کیے، اور اس کے بعد ان کے پیچھے تابعین ہوں گے، یزید کے دور کے، حجاج کے دور کے، وہ سب جو حکومت میں کسی نہ کسی حیثیت سے شامل تھے، وہ سب کے سب ان کے پیچھے ہوں گے، اور ان کے پیچھے پھر وہ ہوں گے جو ان کو مانتے رہے، ان کا تذکرہ کرتے رہے۔ اور آج کے یہ ملا مولوی ناصبی خبیث جو مدرس بھی ہیں اور مقرر بھی ہیں، یہ ان کی پچھلی صفوں میں ہوں گے۔ فرشتے ان سب کو دھکے دے کر اس پیاس سے تڑپتے ہوئے گرنے دیں گے اور حوض کوثر کے قریب آنے نہیں دیں گے۔ جو حقیقت ہے اسے بیان کرنا ہے، لہذا ادھر شہید کیے گئے تھے بنی اسرائیل کے بچے، ادھر شہید کیے گئے نبی پاک علیہ السلام، نبی خاتم المرسلین، ختم المرسلین، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے یہاں ذبح کیے وقت کے فرعون نے، فرعون کے بیٹوں نے، گورنروں نے یہی کام کیا۔ پھر جب حضرت زید ابن علی ابن حسین کھڑے ہوئے، جن کے مرید تھے ابو حنیفہ اور امام مالک، اور تائید کی امام ابو حنیفہ نے، تو ان کو شہید کیا، لاش لٹکا دی، سولی پر چڑھا دیا، اور ان کے ساتھ جو سینکڑوں ہزاروں جو صحابہ اور تابعین تھے، یا یوں کہ لیے تابعین تھے، ان کو شہید کیا، اور امام ابو حنیفہ کے کوڑے لگائے۔ بنی امیہ کے گورنر، بدماش، خبیث، بدبخت مجرم نے ابو حنیفہ کے کوڑے لگائے، سر پر مار کے سر پھاڑ کے رکھ دیا۔ امام مالک پر ظلم کیا عباسیوں نے، جن کے ہاتھ اکھاڑ دیے، داڑھی مونڈ دی، چہرہ کالا کر دیا۔ یہ وہ بدماش، یہ وہ مجرم تھے جن کے بارے میں نبی نے جن کے بارے میں فرما دیا تھا کہ خلافت راشدہ میں صرف 5 خلیفہ ہوں گے، وہ صرف 30 سال رہے گی، یعنی حضرت حسن پر اس خلافت کا خاتمہ ہوگا، پھر وہ کاٹ کھانے والی ظالم حکومت ہوگی، پھر جابرانہ، سرکشانہ، مجرمانہ، قاتلانہ حکومت ہوگی، وہ چلتی رہے گی، تا آ کے پھر اللہ نبی ہی کے بچے کو، نبی ہی کی اولاد میں حضرت مہدی کو کھڑا کرے گا، جو وقت کے آخری فرعون سے لڑیں گے۔ پہلے فرعون سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا، دوسرے فرعون سے سیدنا علی، سیدنا حسن اور حسین کا مقابلہ ہوا، اور تیسرے فرعون سے
مقابلہ یہ جو فرعونوں کی دنیا ہے ان سے مقابلہ کرنے والے بھی حضرت حسین کی اولاد والے ہیں، یہی ہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی ہی کی اولاد میں، حضرت حسین کی اولاد میں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، جس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں لوگ۔ اگر ناصبی انتظار کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، جن کا انتظار آل سعود کر رہے ہیں، آل نہیان کر رہے ہیں، مصر کا سیسی کر رہا ہے، یہ سارے دجال کے منتظر ہیں، اور جو صحیح معنی میں اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ مہدی اہل بیت کے منتظر ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے پھر بنو امیہ کے لوگ سفیانی لشکر مقابلے کے لیے شام سے نکلے گا، اور مدینہ منورہ کے راستے میں اس جو میدان پڑتا ہے اس میدان میں دھسا دیا جائے گا، یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ آخری دور میں بھی اسی خاندان کے بدماش، منحوس، شقی، بدبخت اٹھیں گے مہدی سے مقابلے کے لیے، اس لیے اس خاندان کی جو تعریف کرے اور اس خاندان کا دفاع کرے، اس کے افراد کا دفاع کرے، یقیناً وہ دجالی ہے، یقیناً وہ دجال کے ساتھ ہوگا، حضرت مہدی کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے شام سے لشکر لے کے چلے گا، اس لشکر میں یہ سب شامل ہوں گے، یہ سارے ناصبی ملے، یہ سارے ناصبی لوگ، یہ سارے افراد جنہوں نے اہل سنت کے نام سے دھوکہ دے رکھا ہے، سب اس کے ساتھ چلیں گے، اور بیضاء میں، صحرا میں اللہ انہیں دھسا دے گا، یہ علامت ہوگی کہ وہ مہدی برحق ہے، اور اللہ پھر ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح پہلے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ، دوسرے فرعون کے مقابلے میں علی اور حسنین، اور تیسرے فرعون کے مقابلے میں آج اہل بیت ہی کے افراد کھڑے ہوئے ہیں، اور وہی آگے چل کر مہدی کی خلافت کو انشاءاللہ اختیار کریں گے، اس کے ساتھ شامل ہوں گے، اس کا جشن منائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Don't forget to like and share this video. I'd love to hear your feedback, so please drop a comment below.